میرے ساتھ BDC چیئرمین مراد کارا، ہمارے سب انسپکٹر صاحب جعفر صاحب، ڈاکٹر علی خان صاحب، ماسٹر پرویز صاحب، محبوب ملک صاحب نائب سرپنچ، امین صاحب، ذاکر صاحب، جعفر صاحب، اور میرے سامنے یہاں یوتھ کے بہت ہی مختلف شعبے سے، مختلف محنتوں سے آئے ہوئے، خاص کر کے ہمارے احمد محسن صاحب، ہمارے پرنسپل ہیں یہ نئی اکیڈمی، اس کا نام مجھے یاد ہے، شاہین پبلک، اور ہمارے میڈیا سے عارف صاحب، میں آپ سب کو جو ہے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، مبارکباد کرتا ہوں۔ آج مجھے بہت اچھا لگا، شاید میری زندگی کا یا کہرا میں جب سے میں ہوں، مجھے پہلی بار ایسا کوئی موقع ملا کہ میں یوتھ کے بیچ میں بات کروں۔ ایسے تو میں نے اکثر پروگراموں میں بات کی ہے، لیکن یہ والا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی پروگرام اگر یہ ہے اور بنیادی مجلس اگر اس معاشرے کی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا یوتھ جو ہے اگر یہ صحیح ہو گیا تو ہم سب صحیح ہو گئے، ہمارا معاشرہ صحیح ہو گیا، ہمارا مستقبل صحیح ہو گیا۔ یہاں میرے ساتھیوں نے آپ کو مثالیں دے دے کے بتایا کہ اگر آپ نے بڑھنا ہے آگے تو ہمیں معیار کون سا پیدا کرنا ہے، سوچ کون سی پیدا کرنی ہے، تو اس سوچ کی بنیاد پہ جو ہے ہم یہاں پہ ان کمیوں کو، یہاں جو مجبوریاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ماسٹر پرویز صاحب نے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ آج میں صبح ہی دیکھ رہا تھا، ہمارا ایک ذہن ہے جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ذہن ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا ہے، میں اتنا نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میں تحصیلدار بن جاؤں گا، میں اتنا نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ میں DC بن جاؤں گا۔ آج صبح YouTube پہ میں دیکھ رہا تھا، مہاراشٹر کا ایک بچہ ہے، اس کا والد جو ہے وہ آٹو چلاتا ہے، 21 سال کی عمر میں جو ہے وہ IAS کا امتحان پاس کر سکتا ہے۔ آٹو چلانے والے کا بیٹا یہاں جا سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے ارادہ چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے۔ جب اس سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے نا تو دن دور نہیں ہے۔ یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد ہے، سپیچیں کی، میں نے بھی بولا، دوسروں نے بھی بولا، آپ نے بھی سنا، تھوڑا سا تالیاں والیاں بجائی چلے گی، دروازے سے باہر ہم یہیں دروازے کے اندر جو ہے ساری چیزیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، نہیں۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے جب بندہ گھر میں بیٹھے، یہاں سے گھر جائے، یہاں کم سے کم جو ہے 60-50 لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میسیج جو ہے 50 گھروں تک جائے گا، اور اگر ایک بندہ جو ہے 10 بچوں کو یہ بات بتائے گا تو شام تک 500 لوگوں میں یہ بات کی جا سکتی ہے، 500 یوتھ میں جو ہے یہ بات بتائی جا سکتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو جو ہے یہ محکمے کیوں شروع کیے، ان سکیموں کے بارے میں آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان سکیموں کے بارے میں جانکاری رکھیں، ہمارے نوجوان کو پتا ہو کہ میں ہی کل کا یہاں کا تحصیلدار ہوں، میں ہی یہاں کا کل کا ہیڈ ماسٹر ہوں، میں ہی یہاں کا کل کا انسپکٹر ہوں، میں ہی یہاں کا کل کا DC ہوں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پوری کرنی ہے تو آپ کو جو ہے ساری سکیموں کا پتہ ہونا ضروری ہے، سارے معاشرے کی ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کو جو ہے ہمارے پروگرام کرنے والے بھی لوکل، ہمیں کرنے والے بھی لوکل۔ یہ ماسٹر پرویز صاحب جو ہے یہیں پڑھا، ماسٹر لگا، اور آج جو ہے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہمارے سکول میں آپ کو جو ہے ہر چیز دستیاب ہوگی۔ محنت ہوگی نا، میں کیوں نہیں ہوں، دوسرا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بیچ میں ہیں یہ مثالیں بھی، لیکن میں سمجھ جو میرا ذہن کہتا ہے، میں بدروا ایک جگہ امام تھا، یہ 2001-2 کی بات ہے، تو میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ ایک ایسی عورت تھی جس کا گھر والے نے اس کو ڈائیورس کر دیا ہوا تھا، اس کے پاس ایک بیٹی تھی، لیکن وہ بیٹی جب بھی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا کبھی بھی اس بیٹی کو میں نے جو ہے سوئے ہوئے نہیں پایا، دروازہ جالی والا ہوتا تھا اور وہ دروازہ کھول کے پڑھتی رہتی تھی، اس کو کوئی جگانے والا نہیں تھا، اس کو فکر تھی اپنے خود جاگنے کی، خود محنت کرنے کی، اس کو پتا تھا کہ میری ذمہ داری مجھ پہ ہے،
جب آپ یہ سوچ کے چلو گے کہ میں اپنے باپ پہ بوجھ نہ بنوں، اپنے گھر والوں پہ بوجھ نہ بنوں، تو اس لیے سب نے کہا کون ان پڑھ آدمی بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ ان پڑھ ہو، لیکن یہ سارا کچھ گھوم پھر کے کہاں پہ بات جاتی ہے؟ جس آدمی نے یہ کام کرنا ہے اس کے اندر پکا ارادہ ہو، مضبوط ارادہ ہو، سوچ پڑھنے کی ہو، ورنہ برائی کی سوچ کے ساتھ تو ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں، دیکھو دوسرے کا بچہ کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا میں نے بھی کر لیا پھر کیا ہوگا، ہم برائی کی مثال دیتے ہیں، یار اس نے ایسا کام کر لیا، ایک بار مجھ سے بھی ہو گیا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کبھی یہ اچھی مثال نہیں دی کہ اس کا بچہ اتنا نیک ہے، اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ معاشرہ تیار کرنے کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے، اور یہ محکمہ جو آپ کو، یہ والا محکمہ جو ہے نہرو یووا کیندرا جو ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ اس وقت جو ہے کتنے بچے جو ہیں وہ سکول چھوڑ کے تر ہیں، وہ مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں، آگے پڑھ نہیں رہے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی اسکیموں کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو اویئرنیس کیمپ کی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے ان محکموں سے کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو میں پچھلے دنوں میں جو ہے، جو میرے ساتھیوں نے زیادہ بول لیا، اس پہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ ان کا محکمہ جو ہے، ان کا ڈائریکٹر جو ہے وہ گاندھی نگر بیٹھتا ہے، تو مجھے کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر تھا کہ یہ جناب ویلی کے اندر کوئی بہت زیادہ فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے، تو میں کچھ ساتھیوں کو لے کر جو ہے ان کے ڈائریکٹر کے پاس چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ لداخ کا یا کہیں ایسی دوسری یوٹی کا ہے، ان کے پاس گئے، ہم نے کہا کہ آپ کے پاس بہت اسکیمیں ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا سوال مجھے کیا اس کاغذ کے بارے میں، یہ اسی سے میں لایا ہوں، کہ بتاؤ ہم آپ کو اسکیمیں دینا چاہتے ہیں لیکن کیسے دیں؟ کافی میں نے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ اتنی جانکاری اس محکمے کے متعلق مجھے تو نہیں تھی۔ اس نے کہا آپ کا یوتھ کلب ہے؟ میں نے کہا جناب بہت یوتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کو موبائل میں نہیں